बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मेरे पास दो बड़ी खबरें हैं। एक बड़ी खबर तो ये है कि अमेरिका ने पाकिस्तान पर पाबंदियों के इशारे दे दिए हैं और एक बड़ा ऐलान किया है। वो क्या है? इसके बाद हुकूमत पाकिस्तान के लिए नए चैलेंजेस खड़े हो गए हैं। क्या शहबाज हुकूमत जो है वो सख्त फैसले कर पाएगी पाकिस्तान के मुफादात के या नहीं? इस पर तफसील से बात करेंगे कि अमेरिका पाकिस्तान के पीछे क्यों पड़ गया है। और दूसरी जानिब नाज़रीन, पाकिस्तान ने अब जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के कैंपों में घुसकर कार्रवाई करने का फ़ैसला कर लिया है। इसकी भी तफ़सीलात आज के वीलॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफ़सील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि ये हमारा जो न्यू चैनल है इसको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आपकी मोहब्बत की ज़रूरत है। इसे बिल्कुल जो दूसरा हमारा चैनल है उसकी तरह कामयाब बनाएं। आप की जो फेवर है उसके हम मुंतज़िर हैं। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, आपको पता है कि एक तरफ तो अदलिया के 6 जजेस ने ख़त लिखा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, जिसके बाद पाकिस्तान के अंदर एक नई बहस शुरू हो गई है। और मैं हमारा वो टॉपिक नहीं, मैं उस पर बात भी नहीं करना चाह रहा, लेकिन इन हालात के अंदर कि जब पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी सतह पे ख़ास तौर पे मगरबी बॉर्डर के ऊपर फ़ौज बहुत हद तक एंगेज है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान में दहशतगर्दाना अटैक हो रहे हैं, तो ऐसे में अफ़वाज पाकिस्तान के किरदार को मुतनाज़ बनाना, खुफिया एजेंसियाँ जो है उनको एक नए महाज के ऊपर एंगेज करना, ये किस तरफ इशारा है? इस पे कम अज़ कम जो है वो मौजूदा सेटअप के अंदर देखने और सोचने की ज़रूरत है कि हम किस समत में जा रहे हैं, हमारी डायरेक्शन क्या है। एक तरफ हमारे पास शदीद तरीन ख़तरात मगरबी बॉर्डर से हैं, जहाँ पे दहशत गर्दी के हमले पे दर पे हो रहे हैं। नाज़रीन, रोज़ाना की बुनियाद पर पाक फ़ौज के जवान शहीद हो रहे हैं। जो भी मामलात है पाकिस्तान के अंदरूनी, में उस तरफ नहीं जाना चाहता। उसमें जब इंक्वायरी होगी, चीज़ें क्लियर होगी, जो जजेस की जानिब से ख़त लिखे गए हैं उसके बारे में जब चीज़ें इंक्वायरी के बाद क्लियर होंगी तो ही पता चलेगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। दोनों तरफ से मौक़िफ़ दिया जा रहा है। बहरहाल नाज़रीन, ऐसे माहौल के अंदर कि जब दुश्मन जो है वो आपके सर पे पहुँचा हुआ हो और आप जो है वो अंदरूनी मामलात में इस तरह से उलझा दिए जाएँ कि एक नई बहस और अवाम के अंदर एक नई जो है वो नफ़रत पैदा करने की कोशिश की जाए, तो ये कोई दानिशमंदाना काम नहीं है। तो नाज़रीन, एक तरफ तो ये मामलात चल रहे हैं, दूसरी जानिब जो अमरीका है उसने पाकिस्तान की जानिब से जो पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबा है उसको मुकम्मल करने पर संगीन नताइज की धमकियाँ दे दी हैं। जी हाँ नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि जब वज़ीर-ए-आज़म खुद कहे जी कि हम कशकोल लेके जाते हैं, हम भिखारी हैं, हम माँगने वाले हैं, जब खुद ही आपकी इज़्ज़त नफ्स ना हो, जब आप अपनी इज़्ज़त नहीं करते तो फिर कोई आपकी इज़्ज़त कैसे करेगा? तो नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म ने एक बार फिर जो है वो उसी तरह से कहा जी कि हम कशकोल ना भी लेके जाएँ तो वो समझते हैं इनकी बगल के अंदर कशकोल है। तो यानी आप जो है वो हमेशा अपने आप को खुद ही डिग्रेड करते रहते हैं। तो आप फिर जब खुद ही डीमोरल्ड हों तो फिर आप जो है वो क्या पाकिस्तान के लिए बेहतर करेंगे? क्या आप जो है वो बोल्ड फैसले ले सकेंगे? फिर आपको खामोशी के साथ नौकरी करनी चाहिए और फिर आपका कोई भी राइट नहीं बनता। तो नाज़रीन, ये इस वक़्त जो है वो मामलात पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं। यानी एक तरफ जो है वो अमेरिका की जानिब से कहा गया कि अगर पाकिस्तान ने गैस पाइपलाइन मंसूबे पर काम किया तो पाकिस्तान पर हम पाबंदियां लगा सकते हैं। तो नाज़रीन, एक तरफ ये पाबंदियों की धमकियां दी जा रही हैं, जबकि दूसरी जानिब क्या है कि पाकिस्तान जो है वो उसके ऊपर तकरीबन 18-20 अरब डॉलर की जो है लटकती हुई तलवार है कि अगर ईरान जो है वो चला गया इसमें आलमी अदालत इंसाफ में, तो पाकिस्तान को एक बड़ा जुर्माना फेस करना पड़ सकता है। तो पहले ही पाकिस्तान जो है वो कोड़ी कोड़ी का मोहताज हुआ पड़ा है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर फिर जो है वो या तो आपके पास इतनी स्ट्रॉन्ग वॉइस हो कि आप जाके अमेरिका से बात करें, या फिर आप जो है वो इतनी इज़्ज़त नफ्स आपकी वो स्ट्रॉन्ग हो कि आप अमेरिका को तड़ जाएँ। कोई ना कोई आपके पास इस तरह की पॉज़िटिव चीज़ होनी चाहिए जो मौजूदा हुकूमत के अंदर नज़र नहीं आ रही। नाज़रीन, इधर वज़ीर-ए-आज़म को फैसला करते हैं, साथ ही उसको यू टर्न लेने पे मजबूर कर दिया जाता है। तो यानी जो वज़ीर-ए-आज़म की सीट पे बैठा हुआ बंदा ऐसा तनख्वाहदार बंदा लग रहा है,
جس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، جس کے پاس کوئی فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، نہ ہی اس کے پاس فیصلہ کرنے کا اختیار ہے، تو ایسے حالات کے اندر میرے خیال میں وزیر اعظم صاحب کو جو ہے وہ گھر چلے جانا چاہیے، استعفیٰ دے دینا چاہیے کہ جس طرح کے ماحول میں جس طرح کے معاملات بنے ہوئے ہیں، تو اس طرح کی لولی لنگڑی ہم گورنمنٹ نہیں لیں گے۔ اب کم از کم ان کو احساس اس حوالے سے تو ہو ہی چکا ہے کہ یار جب آپ کے پاس عوام آپ کو مینڈیٹ نہیں دیتی تو پھر آپ کس طرح سے گورنمنٹ کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں ناظرین، ابھی تک نون لیگ کی جتنی بھی گورنمنٹس آئی ہیں، سب سے زیادہ بدترین حالات اس گورنمنٹ کے اندر ہے، اور اب جو ہے وہ پاکستان کے لیے، حکومت کے لیے بڑے چیلنجز کھڑے ہو گئے۔ حکومت جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل تو کر چکی ہے، دوسری جانب امریکہ جو ہے وہ پاکستان کو دھمکیاں دے رہا ہے جی کہ ہم آپ پہ پابندیاں لگا دیں گے۔ کیا ایسے حالات کے اندر پاکستان پابندیوں کا متحمل ہو سکتا ہے؟ تو ناظرین ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یا تو آپ جو ہے وہ ڈو اور ڈائی والی پوزیشن میں جائیں، آپ بالکل دو ٹوک الفاظ میں آپ اپنے بلاک کا انتخاب کر لیں، اور اس میں کوئی بہت بڑی قیامت نہیں آ جائے گی۔ مشکلات پہلے میرے خیال میں جتنی مشکلات ہم فیس کر رہے ہیں، ہم چائنا اور رشین بلاک کے اندر اگر جاتے ہیں تو اتنی مشکلات پاکستان کو فیس نہیں کرنی پڑیں گی۔ اور گیس پائپ لائن منصوبہ جو ہے وہ مکمل ہونے سے پاکستان میں خوشحالی آ سکتی ہے، بند انڈسٹریز وہ چل سکتی ہیں، پاکستان کو سستی گیس ملے گی، جو پاکستان کے اندر انرجی کا بحران پیدا ہوا ہے اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ لیکن ناظرین ایسے فیصلے لینے بڑی دل گردے کا کام ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہر طرف سے کوئی نہ کوئی ٹانگ کھینچنے والا امریکہ کا پٹھو کہیں نہ کہیں سے موجود ہوتا ہے۔ بہرحال اب ناظرین دوسری جانب جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ جان محمد چکزئی ہے، انہوں نے ایک بیان دیا، انہوں نے کہا کہ دہشت گرد چائنیز جو انجینئرز ہیں ان کے اوپر اٹیک ہوا، اس کے بعد پاک فوج کے اوپر اٹیک ہوا، ایک دن کے اندر ناظرین یعنی ایک ویک کے اندر 3 بڑے حملے ہوئے، جس میں سے 2 حملے تو ایک گوادر میں ہوا، پھر اس کے بعد تربت کے اندر ہوا، اس کے بعد ناظرین یہ داسو ڈیم کا اٹیک ہے یہ ہوا، 3 حملے ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دشمن ہمارے اوپر یہ دہشت گردی کو مسلط کر رہا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ انہیں ان کے گھر تک یہ دہشت گردی کی جو آگ ہے یا جو کچھ یہ آگ انہوں نے جلائی ہے یہ ان کے گھر تک پہنچائی جائے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سرحد پار یعنی افغانستان کے اندر گھس کر حملے کرنے جا رہا ہے دہشت گردوں کی کمینگاہوں کے اوپر، اور ناظرین یہ بڑا ناگزیر ہو چکا ہے، بڑا ضروری ہو چکا ہے۔ جب تک ان کو خود جو ہے اس کی تپش محسوس نہیں ہوگی، یہ پاکستان کے اندر اٹیک جاری رہیں گے۔ جو پاکستان نے ایک حملہ کیا تھا اس کے بعد اب حملوں کا ایک سلسلہ اور ایک سیریز جاری رہنی چاہیے۔ اب جو معاملات ہونے ہیں وہ ہو چکے۔ ایک طرف آپ دیکھیں کہ ہم جو ہے وہ چائنا اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، چائنا جو ہے وہ ان کے انجینئرز مارے جا رہے ہیں، سی پیک جو ہے وہ غیر محفوظ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ سارے معاملات ناظرین پاکستان کے اندر حالات اس طرح کے پیدا ہو گئے ہیں کہ آپ دیکھیں آزادی اظہار رائے کے حوالے سے بہت سارے مسائل ہیں۔ آپ ایکس استعمال کرتے ہیں، ٹویٹر جو ہے تو وہ آپ کو پراکسی لگا کے یوز کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ صورتحال جو ہے وہ اس طرح کی بنی ہوئی ہے کہ ہینا پرویز بٹ ہیں، اس کے بعد مریم اورنگزیب ہیں، وہ ایک جگہ پہ پہنچی تو انہوں نے کہا جی کہ کیسا لگتا ہے کہ جب آپ اپنی حکومت کے اندر پراکسی لگا کے ٹویٹر استعمال کرتے ہیں تو پھر وہ خاموش رہیں، شرمندہ سی چلتی رہیں۔ تو انہوں نے کہا جی ہمیں یہی بتا دیں کہ آپ کون سی پراکسی استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کم از کم بندے کو وی پی این یہ کون سا جو ہے وہ وی پی این آپ لگا کے استعمال کرتے ہیں تو ہمیں یہی بتا دیں۔ عظیم یہ صورتحال چل رہی ہے اس وقت پاکستان کے اندر، یہ معاملات چل رہے ہیں، اور دہشت گردی سر پہ کھڑی ہوئی ہے، اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ نیا کٹا کھولنے کے لیے عظیم اگر آپ دیکھیں نا تو مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ تو ایک بندہ تھا تو وہ کسی کے گھر مہمان گیا، تو بادشاہ تھا وہ، بادشاہ جو ہے اس کی یعنی رسہ بھٹک کے چلا گیا اس جگہ، وہ بندے نے اس کو بڑی خاطر مدارت کی، سخی آدمی تھا۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس کو کھانا شانا بہت اچھا کھلایا۔ کھانا کھلانے کے بعد جب بادشاہ جانے لگا نا تو دیکھا کہ ایک کتا اس نے پھانسی دی ہوئی ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ کتے کو پھانسی کیوں دی ہوئی ہے؟ اس نے کہا جی میں یہ چھوڑ دیں بادشاہ سلامت، مجھے وہ بادشاہ کے اندر بے چینی پھیل گئی۔ وہ اس نے اپنے وزیروں کو بھیجا کہ جا کے اس سے پوچھ کہ تم نے کتے کو پھانسی کیوں دی تھی؟ تو وہ پھر کہتا ہے کہ کتے کو پھانسی دینے کے حوالے سے میں نہیں بتاؤں گا، مجھے تم نہ، جب وہ بہت انسسٹ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے نا اپنی بادشاہت دے دو کچھ دن کے لیے۔ تو وہ کہتا ہے جی کہ بادشاہت، کہتا ہے نہیں یہ نہیں میں دوں گا کیونکہ ہو سکتا ہے تم اس پہ پکے ہو جاؤ۔ اس نے کہا نہیں پکا نہیں ہوتا۔ پھر کچھ دن کے بعد بادشاہ کو وہ بے چینی نہ چھوڑے کہ اس نے کتے کو پھانسی کیوں دی تھی۔ اب اسے پوچھتا ہے کہ کیا اب کرنا کیا ہے؟ ٹھیک ہے میں تمہیں بادشاہ دیتا ہوں۔ اس نے کیا کیا، اس نے سارے جو وزیر مشیر تھے نا ان کو پکڑ کے تو جیل میں ڈال دیا۔ اس نے تمام کے تمام جو ان کا پولیس ڈپارٹمنٹ تھا اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا۔
اس کا سارے ڈیفنس پکڑ کے جیل میں ڈال دیا۔ کچھ دنوں کے بعد جو ہے وہ معاملات کیا ہوئے کہ ان کی معیشت جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا معاملہ، جب 4-5 دن کے بعد دیکھا تو اس معیشت ان کی سٹیبل ہو چکی تھی، خزانہ جو ہے وہ پہلے سے زیادہ اچھا ہو چکا تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ معاملہ ہے، بادشاہ نے جب اس آدمی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ جو آس پاس آپ نے چھوڑے ہوئے ہیں نا، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ آپ کے خزانے کو کھا رہے ہیں۔ یعنی آپ پولیس کا دیکھیں تو ناظرین، کچے کے علاقے کے اندر جو کچھ پولیس کر رہی ہے، اسلحہ اور گولہ بارود ان کو پولیس فراہم کر رہی ہے۔ کل وہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی کہ وہ کچے کا ایک ڈاکو، وہ کہتا ہے کون کہتا ہے پولیس نہیں دیتی، یہ دیکھو یہ میں نے پولیس سے خریدی ہے یہ والی گن، اور اس میں وہ پولیس کا نمبر لگا ہوا ہے اور پولیس کی گن جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، اور تو اور وہاں پہ وہ بھتہ لیتے ہیں۔ یعنی جو کچھ ہے سارے کا سارا سسٹم جو ہے نا وہ بکا ہوا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، جب سارے بکاؤ مال ہوں تو وہاں پہ پھر جو ہے وہ فیصلے نہیں لیے جا سکتے۔ کہیں نہ کہیں سے آپ کو ڈز لگانے والے، کہیں نہ کہیں سے آپ کو جو ہے وہ کمزور کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہ اس وقت تازہ ترین صورتحال پاکستان کے اندر چل رہی ہے۔ پاکستان شدید ترین کمزور ہو چکا ہے۔ کن کی وجہ سے؟ اس میں آپ کی جو ہے وہ تمام کے تمام ڈپارٹمنٹس اس میں وہ ذمہ دار ہیں اس کے۔ آپ کا جو بیوروکریسی ہے وہ اس میں آپ دیکھیں شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ایک وفاقی وزیر جو ہے وہ ایچ کی فیس ادا نہ کرنے کے چکر میں جس طرح سے ننگا ہوا ہے، پہلے شاید کسی کو نہیں پتا تھا کہ احد چیمہ کے کتنے اثاثے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ ہو گیا۔ اب کہتا ہے جی مجھے فیس معافی نہیں چاہیے، تو اب وہ فیس معافی تو خیر چھوڑ دے، وہ تو پہلے بھی نہیں ہونی تھی۔ اب جو ہے وہ جس طرح سے ایکسپوز ہو رہے ہیں، تو اسے آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان کے اندر چل کیا رہا ہے، یہ اشرافیہ پاکستان کے اندر کر کیا رہی ہے۔ تو ان تمام معاملات کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔